بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب کے نوافل کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، نیز ان باتوں کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، شکریہ۔ نمبر 1، شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں۔ اگر غسل والے پانی میں 7 عدد بیری کے پتے ڈال کر گرم کر لیں، پھر غسل کریں تو پورا سال بیماریوں سے انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو صرف وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت فضیلت رکھتی ہے۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں شب کو جو کوئی 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بعد نماز مغرب پڑھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں شب جو کوئی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے رزق میں ترقی ہوگی۔ نمبر 4، شعبان کی 15ویں شب جو کوئی 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، واسطے بخشش گناہ، یہ نماز بہت افضل ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرمائے گا۔ نمبر 5، شعبان کی 15ویں شب جو کوئی 8 رکعت نماز 4 کر کے پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائیں گے۔ نمبر 6، شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے بعد باوضو 40 مرتبہ درج ذیل کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ کلمات یہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز ناظرین، اوپر تحریر میں بیان کیے جانے والے فضائل اور اعمال خود ساختہ ہیں اور شریعت سازی کے مترادف ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فضائل اعمال ضعیف احادیث سے بھی ثابت ہوں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اعمال کی فضیلت صرف اور صرف وحی الہی سے معلوم ہو سکتی ہے، اس میں اجتہاد کو کوئی بھی دخل نہیں، یہ توقیفی معاملہ ہے۔ اوپر بیان کیے گئے طریقے اور فضائل تو ضعیف احادیث سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ تحریر کے مندرجات پر سرسری نظر ڈال کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے مندرجات درست نہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ جو کہا گیا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر بیری کے پتے پانی میں ڈال کر غسل کرنے سے سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہنے کی بات بھی غلط ہے۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت تو مسلم ہے، مگر اس میں صورتوں اور ان کی تعداد متعین کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تحریر بھی درست نہیں، اور لکھا ہے کہ اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے۔ یہ دعا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ ہے۔ اس دعا کی عربی بھی غیر معیاری ہے اور یہ دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کوئی عمل ملتا ہے۔ مزید برآں وہ آیات جو لیلۃ القدر کے بارے میں آئی ہیں، انہیں شعبان کی 15ویں رات پر چسپاں کیا گیا ہے، جیسے کہ اس رات بڑے بڑے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات اس رات کے بارے میں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔
اور وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے نہ کہ شعبان میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے اسے سورۃ القدر میں لیلۃ القدر اور سورۃ الدخان میں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور اس سورت یعنی سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس رات بڑے بڑے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ والی فضیلت شعبان کی 15ویں رات پر چسپاں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس وضاحت کرنے والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ نمبر 3، اس نماز کا طریقہ اور فضیلت بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 4، شعبان کی 15ویں شب کی نماز کی یہ فضیلت اور طریقہ بھی خود ساختہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ واسطے بخشش گناہ یہ نماز بہت افضل ہے، قطعاً ثابت نہیں۔ نیز ہر رکعت میں سورۃ القدر کی تلاوت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ لیلۃ القدر جو اصل میں رمضان المبارک میں ہے وہ رمضان میں نہیں بلکہ 15ویں شعبان ہے۔ نمبر 5، یہ خاص طریقے کی نماز پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرنے کی بات کہ وہ اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائیں گے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی فضیلت اور ان پر ملنے والا اجر یہ کوئی شخص متعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر غروب آفتاب کے وقت 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ فضیلت کہ اس سے 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ غلو فی الدین کے مترادف ہے۔ نیز گناہوں کی معافی والی فضیلت کی دلیل بھی کوئی نہیں۔ نیز شعبان کی 14 تاریخ کا شعبان کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں، جس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ رات کا آغاز غروب آفتاب سے پہلے نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین، تبع تابعین اور محدثین اعظام سے ثابت ہے۔ ناظرین، دیگر راتوں کی طرح اس رات بھی اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ لہٰذا ہمیں ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے اور اپنے سارے معاملات، اپنے سارے مسائل، اپنی ساری پریشانیاں اپنے رب سے شیئر کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، عبادت کی کوئی بھی خاص شکل، خاص تعداد، خاص وقت، خاص مہینہ، خاص دن یا خاص رات مقرر کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں تو وہ عمل مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔